ہماری زمین سے سورج دن کے وقت حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو دراصل زمین اپنے محور میں مغرب سے مشرق کی طرف گھومنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں سورج مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حصے میں بتایا کہ دن اور رات کے دورانیے میں فرق اور موسم کی تبدیلی زمین کی جھکاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ مدار جس میں زمین کی سورج کے گرد گھومتا ہے، جس کا ایک چکر ایک سال یعنی 365 دنوں میں مکمل کرتا ہے، اسی دوران زمین کی جھکاؤ مختلف جگہوں پر مختلف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سورج کی روشنی سال میں زمین کی مختلف جگہوں پر سیدھا پڑتی ہے۔ سال میں یہ شعاعیں صرف 2 بار خط استوا پر سیدھی پڑتی ہے۔ ان 2 دنوں میں سورج افق کے اوپر اور نیچے یکساں وقت گزارتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہ دن اور رات کا دورانیہ برابر ہو جاتا ہے۔ ان دنوں کو ورنل ایکونوکس اور آٹم ایکونوکس کہتے ہیں۔ 20 مارچ سپرنگ ایکونوکس پر زمین کی جھکاؤ نہیں ہوتا، لیکن جب زمین سورج کے گرد گھومتا ہے تو زمین سورج کی طرف آہستہ آہستہ جھک جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کی شمالی کرے پر دن کا دورانیہ بڑھتا ہے اور رات کا دورانیہ کم ہوتا رہتا ہے۔ 21 جون زمین کا سورج کی طرف جھکاؤ میکسیمم ہوتا ہے، جسے ہم سمر سولسٹس کہتے ہیں۔ جون کے مہینے میں زمین اپنے مدار میں ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ زمین کی جھکاؤ کی وجہ سے زمین کا شمالی حصہ سورج کے سامنے زیادہ دیر تک رہتا ہے، اور اسی وجہ سے شمالی حصے میں دن لمبے ہو جاتے ہیں اور زیادہ دیر تک سورج کی شعاعیں پڑنے پر موسم گرم ہوتا ہے۔ اب چونکہ زمین گول بھی ہے، اسی لیے زمین کے بیچ کے علاقوں میں تو کبھی نہ کبھی سورج جھک جاتا ہے، لیکن زمین کی گولائی کے سبب قطب شمال کے علاقوں میں سورج کبھی نہیں چھپتا، بلکہ کئی مہینوں تک سورج کے آسمان میں موجودگی کے باعث دن رہتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ دن رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہاں ایسا دن رہتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، یعنی جیسے ہمارے ہاں سورج مشرق سے طلوع ہو کر ہم آسمان کا پورا چکر لگا کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، بلکہ قطبین کے جن علاقوں میں کئی مہینوں کا دن ہوتا ہے، دراصل وہاں پر سورج افق کے قریب منڈلاتا رہتا ہے، یعنی وہ آسمان میں کبھی زوال کی پوزیشن پر نہیں آتا، بلکہ صرف افق کے قریب ہی ایک دائرے میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ یا یوں سمجھ لے کہ وہاں ہمارے ہاں غروب آفتاب سے پہلے کا منظر یا شام کا سما ہے۔ 21 جون سے 22 ستمبر تک زمین پھر اپنے انتہائی جھکاؤ سے آہستہ آہستہ سورج کے گرد مدار اپنے ہی محور میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ بالآخر 22 ستمبر کو زمین اپنے محور پر بالکل سیدھی ہوتی ہے، جس کو ہم آٹم ایکونوکس کہتے ہیں۔ اسی دن سورج زمین کے خط استوا کے عین اوپر گزرتا ہے تو زمین کی شمالی حصے پر خزاں شروع ہو جاتا ہے اور جنوبی کرے پر بہار شروع ہو جاتی ہے۔ 22 ستمبر کو دن اور رات کا دورانیہ برابر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد زمین سورج کے گرد اپنے محور میں جنوبی حصے کی جھکاؤ سورج کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، جبکہ شمالی حصے کا جھکاؤ اور بھی کم ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، جو 21 دسمبر کو سب سے کم جھکاؤ پر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جنوبی کرے پر دن کا بڑھنا اور رات کا گھٹنا ہوتا ہے۔ 21 دسمبر کو زمین کی اپنے محور میں سب سے کم جھکاؤ کی وجہ سے انتہائی شمالی حصے پر رات کئی مہینوں تک ہوتا ہے، جبکہ انتہائی جنوب پر دن کا دورانیہ کئی مہینوں تک ہوتا ہے۔ 21 دسمبر کے بعد زمین کی جھکاؤ اپنے محور میں پڑ جانا شروع ہو جاتی ہے۔
حتیٰ کہ 20 مارچ کو زمین اپنے محور میں بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ سورج پھر زمین کے خط استوا کے عین اوپر رہتا ہے، جس کی وجہ سے شمال اور جنوبی کرے پر دن اور رات کا دورانیہ برابر رہتا ہے۔